نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے قابل احترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے خوف خدا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے تو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، وہ ہر قسم کے گناہ اور برائی سے محفوظ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ خوف خدا کا انعام و اکرام بڑا عظیم ہوتا ہے، ہر نیک کام کا بڑا بہتر اجر اور بدلہ ہے، دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں عزت و عظمت، نجات و بخشش اور پھر جنت کی نعمت۔ لیکن خوف خدا اللہ سے ڈرنا وہ نعمت اور دولت ہے، قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنت عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے تمام گناہ جڑ جاتے ہیں۔ محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندے کا جسم خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جڑتے ہیں کما یتحانت عن الشجرۃ ورقھا، جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرجوا من النار من ذکرانی یوما او خافانی فی مقام، دوزخ سے اس شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا رونے والی آنکھ آگ سے محفوظ ہے، عینان لا تمسوہما النار، عین باکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، 2 آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی اور ایک آنکھ وہ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دے کر رات گزاری۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ وقطرۃ دام تحرق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہنے والے آنسو کا قطرہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہنے والے خون کا قطرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے فرمایا اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا، اذا خافان فی الدنیا امنتہ یوم القیامت و اذا آمنانی فی الدنیا اخفتہ یوم القیامت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو میں اس کو قیامت کے روز امن میں رکھوں گا۔ حدیث قدسی ہے اگر وہ دنیا میں مجھ سے خوف رکھے گا تو میں اس کو قیامت کے روز امن میں رکھوں گا، اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اس کو قیامت کے دن خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ مراد مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر فرمایا کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی۔ آپ خوف خدا سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، جیسے حتی یعود اللبن فی الدرع، اس طرح جیسے دودھ
دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ محبوب مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب تھا کہ خوف خدا سے ہر وقت لرزہ براندام رہا کرتے تھے، بول چال میں بہت احتیاط فرمایا کرتے تھے، کم بولنا، مختصر گفتگو کرنے کو اپنی عادت بنا رکھی تھی۔ اس وجہ سے کبھی کبھی اپنے منہ میں ایک پتھر رکھ لیتے اور فرمایا کرتے کہ کم بولنے میں بڑی عافیت ہے، من سکتا ناجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ خوف خدا سے رونے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے رب تعالیٰ، تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے کہ فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا بندہ مومن نہیں کہ جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پڑ کے برابر آنسو بہے تو اس شخص کو کبھی جہنم کی آگ چھوئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ 1000 دینار راہ خدا میں خرچ کرنے سے مجھے خوف خدا میں ایک آنسو بہا لینا زیادہ پسند ہے۔ حضرت عون بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو انسان کے جسم کے جس حصے پہ لگتے ہیں اس حصے کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت محمد بن منظر رحمت اللہ علیہ جب خوف خدا سے روتے تو آنسوؤں کے پانی کو اپنی داڑھی اور چہرے پر مل لیا کرتے اور فرماتے کہ میں نے سنا ہے کہ آنسوؤں کے پانی جہاں لگ جائیں گے اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں خوف خدا پیدا فرما دے اور ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں، اس کے مقبول بندے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔